اس نظام میں، اس معاشرے میں، اس ملک میں وہ بندہ جو ایماندار ہے، وہ بندہ جو سیدھا ہے، سیدھے طریقے سے زندگی گزارتا ہے، جو سیدھی بات کرتا ہے، اس کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے، اور جو بندہ شاطر ہے، چلاک ہے، مکار ہے، دھوکے باز ہے، اس کو جو ہے نا تیز کہتے ہیں جی یہ تیز ہے، یہ ترقی کرے گا اور یہ جو ہے نا بڑا مقام حاصل کر لے گا۔ ہمارا یہ کانسیپٹ ہے۔ جو انسان اچھا عمل کرتا ہے یا کوئی برائی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتا، اس کی ہم قدر نہیں کرتے، اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے، بلکہ اس کو ہم نیگیٹ کرتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ان مائی اندر بلاگ۔ تو دوستو، میں نا اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے حکمران ایسے اور ہمارے سربراہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ تو دیکھیں، میں آپ کو نا آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہے، آپ کے سامنے یہ جو ہے نا ریسنٹلی ایک واقعہ پیش آیا ہے ہمارے ملک میں ہی، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ونٹر سیزن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور جو ویدر ہے وہ اسموگی اینڈ فوگی ہے، بہت زیادہ دھند وغیرہ ہوتی ہے عام طور پر جو ہے نا وہ شام کے بعد۔ تو ہوتا پتہ کیا ہے، شام کے بعد نا ٹائم ہوتا ہے رات کا، ٹرکوں کا اور یہ جو کمرشل جو وہیکلز ہوتی ہیں ان کی آمد و رفت کا ٹائم ہوتا ہے رات کے ٹائم۔ رات کے ٹائم چونکہ جو ہے وہ دھند بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ہوا پتہ کیا ہے کہ دھند کی وجہ سے جو ٹرک تھا جس میں سامان تھا، جو وہ اپنے وہ دوسری جگہ پہ لے کے جا رہے تھے سیل کے لیے، یا وہ خرید کر لا رہے تھے، بہرحال جیسے بھی وہ اس کو ٹرانسپورٹ کر رہے تھے، اس میں گھی تھا بڑی مقدار میں، ایک بڑا ٹرک تھا، اس میں بڑی مقدار میں گھی جو ہے موجود تھا۔ وہاں پہ گھی کے کوٹنز جو ہے نا وہ چوری کر لیے عوام نے۔ دھند کی وجہ سے ٹرک سلو رفتار میں تھا، تو وہ جو ہے سڑک پہ ہی جاتے جاتے جو ہے نا وہ ہمارے پیارے پاکستانیوں نے وہ چوری کر لی۔ اب آپ مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ ہم کہتے ہیں جی ہمارے حکمران ہیں، ہمارا فلانا جو ہے جنرل ہے، فلانا جو چیف ہے، فلانا جو ہمارا وہ جو کوئی بھی ہے جسٹس ہے، کچھ بھی ہے، ہمارے حکمران ایسے ہیں، وہ ایسے چور ہیں، وہ فلانے ہیں۔ بھائی آپ کیا ہو؟ آپ بھی تو چور ہی ہو۔ آپ کو موقع نہیں ملتا، جب آپ کو موقع ملتا ہے آپ کہیں کسر چھوڑتے ہو۔ آپ کا کوئی معمولی سا چپراسی بھی ہو، ٹھیلے والا ہو، ریڑی والا ہو، وہ کہیں جو ہے وہ رعایت نہیں کرتا، وہ معاف نہیں کرتا کسی کے ساتھ ٹھگی لگانے سے۔ تو اس کا یہ تو پوری قوم جو ہے وہ اس کو اصلاح کی ضرورت ہے کہ کسی بھی قوم کا آپ جو نیچے سے بندہ اٹھا کے اوپر بٹھا دے تو وہ اوپر جا کے اس نے بھی وہی کام کرنے ہیں، کیونکہ آپ کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہے، آپ کا معاشرہ ہی ایسا ہے، آپ کا جو ایک معاشرتی جو نظام ہے، آپ کی اخلاقی اقدار ہی اس قدر گری ہوئی ہے کہ آپ کو اچھائی برائی میں فرق ہی نظر نہیں آتا۔ آپ دوسرے کے مال کو مال غنیمت سمجھ کر اس پر جو ہے ڈاکہ ڈالنے کی جو ہے نا وہ طاق میں ہوتے کہ کب ہمیں موقع ملے اور ہم جو ہے نا وہ دوسرے کو نوچ کھائیں۔ اب یہ بتائیں آپ، کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اس طرح کا وقوع کہیں دوسرے ممالک میں ہوا ہو؟ یورپین کنٹریز کی ہم مثالیں تو دیتے ہیں جی وہ اس طرح کے ترقی یافتہ ملک ہیں اور اس طرح ہیں، اس طرح، کیا ہم ان کے قابل ہیں؟ ہم اس طرح کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ وہ تو وہاں پر کوئی کسی کی چیز چاہے وہ 10 دن تک پڑی رہے، کوئی جتنی مرضی اس کی مالیت ہو، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی نہیں اٹھاتا۔ اور یہاں آپ کسی کے 10 روپے بھی گر جائے تو اس کے اوپر پیر رکھ کر دوسرا بندہ کھڑا ہو جائے گا، کبھی آزما لینا آپ۔ یہاں اتنی گری ہوئی قوم ہے ہم ہمارے اوپر جو حالات ہیں نا، یہ ہمارے خود کے جو اعمال ہیں ان کا نتیجہ ہے۔ جیسا کہ اللہ نے بھی فرمایا کہ اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے اوپر حکمران ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی زبردستی ہمارے اوپر کسی کو مسلط کر دیا، ہمارے اعمال کے نتیجہ ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم ان کے خود ہی ذمہ دار ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ، کوئی اور مخلوق تو ہے نہیں ہے، ہمارے میں سے ہی ہے نا، ہماری قوم میں سے ہی ہے، پاکستانی تو ہیں، کوئی باہر سے تو نہیں آئے ہوئے۔ ہماری معاشرے میں سے اٹھ کے لوگ یہ اوپر جاتے ہیں، ہم ہی ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کو سپورٹ نہ کریں، اگر یہ برے ہیں تو پھر یہ کیسے اوپر آئے؟ بس یہ جو ہے نا، یہ ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک ہم اپنے آپ کو خود کو نہ بدلیں۔ اور یہاں اس نظام میں، اس معاشرے میں، اس ملک میں وہ بندہ جو ایماندار ہے، وہ بندہ جو سیدھا ہے، سیدھے طریقے سے زندگی گزارتا ہے، جو سیدھی بات کرتا ہے، اس کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے۔ اور جو بندہ شاطر ہے، چلاک ہے، مکار ہے، دھوکے باز ہے، اس کو جو ہے نا تیز کہتے ہیں جی یہ تیز ہے، یہ ترقی کرے گا اور یہ جو ہے نا بڑا مقام حاصل کر لے گا۔ ہمارا یہ کانسیپٹ ہے۔ جو انسان اچھا عمل کرتا ہے یا کوئی برائی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتا، اس کی ہم قدر نہیں کرتے، اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے، بلکہ اس کو ہم نیگیٹ کرتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارا جو ہے سسٹم ہی ایسا بنا ہوا ہے۔ تو بھائی، یا تو آپ دو ہی اس کے حل ہیں، اگر آپ کو اچھی لائف گزارنی ہے یا آپ نظام بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے خود کو بدل لیں۔ اب میں ہوں، میں اکیلا خود کو بدل لوں، میں کہتا ہوں جو، لیکن میرے خود کے اکیلے کے بدلنے سے تو پورا ملک نہیں ٹھیک ہو جانا ہے۔ تو یا تو پوری نیشن جو ہے وہ اپنی راہ جو ہے وہ درست کرے، اپنا جو اخلاق ہے، اپنا جو
اعمال ہیں اس کی درستگی کرے، ادروائز جو ہے کسی کے فرد واحد کے کرنے سے تو یہ کام نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے۔ اب بہت سے ہمارے لوگ ایسے ہیں جو واقعی اونیسٹ ہیں، جو اچھی ایماندار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرنا چاہتے، کسی کا حق نہیں کھانا چاہتے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی دیکھ سکتے ہیں، وہ لوگ اب جو ہے کیا کر رہے ہیں، وہ اس ملک سے بھاگ رہے ہیں، اس ملک میں وہ رہنا نہیں چاہتے، وہ جو ہے باہر کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے، اور وہ بہت سے لوگ جا چکے ہیں، اور بہت سے لوگ اس طاق میں ہیں، اس انتظار میں ہیں کہ کیسے وہ کس طریقے سے وہ چلے جائیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میرا نہیں ادھر اس طرح کے ماحول میں رہنے کو دل کرتا ہے، اور اس طرح کے نظام میں، اور اس طرح کے جو یہ چیزیں ہو رہی ہے، لاقانونیت، ظلم و زیادتیاں، کسی کا رائٹ محفوظ نہیں ہے، چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے۔ ریاست تو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ کسی غریب کو بھی حقوق کی ضامن ہو، وہ امیر تو اپنا حق خود بھی لے لیتا ہے، جو طاقتور ہے وہ تو اپنے زور کے بل پر بھی اپنے حقوق کی حفاظت کر سکتا ہے، لیکن ریاست کا جو مقصد ہے اور ریاست کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ بلا امتیاز، وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن اینڈ پریجوڈس، ہر کسی کا حق جو ہے وہ محفوظ ہو، ہر کسی کو فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ یہ ڈسپینس کرے، اور کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی اور ناانصافی نہ ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی دوسرے فرقے سے، دوسری نسل سے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی دوسری قوم سے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی فورینر ہی کیوں نہ ہو، ہر کسی کا حقوق کی ضمانت آپ کی ریاست دیتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی ریاست ہی آپ کے حقوق کی غاصب بن جائے، آپ کے اوپر جو ہے وہ ظلم و زیادتیاں کرنے لگ جائے، اور آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے لگ جائے، تو وہ پھر ریاست نہیں، وہ آپ کے اوپر جو ہے نا وہ بادشاہت اور وہ جو ہے نا فسطائیت جو ہے وہ آپ کے اوپر مسلط ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے نا آپ یا تو دو ہی راستے ہیں آپ کو، یا تو آپ غلامی قبول کریں، غلامانہ زندگی قبول کر لیں، غلامانہ زندگی تو یہی ہے کہ جی جو کچھ بھی ہوتا رہے، اور کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو جائے، آپ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے، آپ اس کو جو ہے نا وہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، اور آپ اس کو صرف برداشت کریں گے اور اوبلائج کریں گے، آپ کی جو اتھارٹیز ہیں وہ آپ کو جو بھی حکم دیں گی، ٹھیک ہے، وہ آپ ان کو بس فالو کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے اندر شعور ہے، اللہ نے آپ کو آزاد بنایا ہے، آپ کو اپنے حقوق فرائض کا پتہ ہے، تو آپ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں گے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ جی میرے حقوق ادھر اس ریاست میں محفوظ نہیں ہے، نہ ہی میرے مانگنے سے مل جائیں گے، نہ ہی میری اسٹرگل سے میں ان کو اچیو کر سکتا ہوں، پھر آپ کے پاس کیا راستہ بچتا ہے؟ پھر آپ کے پاس یہی بچتا ہے کہ جی آپ اپنی پوزیشن چینج کر لیں، اپنی جگہ چینج کر لیں، اگر یہاں آپ محفوظ نہیں ہے تو کسی دوسرے مقام پہ، کسی دوسرے ملک میں جو ہے آپ شفٹ ہوں گے، لازماً جو ہے آپ امیگریشن کے بارے میں ضرور سوچیں گے، اور اسی وجہ سے اور اسی تناظر میں اور انہی معاملات میں، ان حالات و واقعات میں بہت سے لاکھوں پاکستانی جو ہے، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں جو ہے نا تو انتظار میں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جا چکے ہیں، اور یہاں اس ملک کی جو اصلاح ہے، درستی ہے، وہ قوم کی اصلاح ہونے میں ہے، ادروائز آپ جو ہے نا وہ اس ملک کی بہتری اور نظام کی بہتری کے بارے میں نہ سوچیں، جب تک آپ خود کو نہیں بدلیں گے یہ ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ آپ خود کو بدلنے کے لیے بھی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، آپ کا جو نصاب تعلیم ہے، تعلیمی نصاب ہے اور نظام تعلیم جو ہے، ان کی درستگی کی ضرورت ہے۔ ہمیں وہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں زندگی میں جو ہمارے کہیں پہ کام پہ نہیں آتی ہیں، ہمیں وہ الجبرا، وہ جو ہے نا جیومیٹرک، اور وہ جو ہے میتھمیٹکس میں بھی وہ چیزیں جو ہے ہم نے کبھی انجینئرز تک کو بھی وہ میرے خیال سے وہ ان کے یوز میں نہیں آتی جو ان کو پڑھایا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا بہت زیادہ اسٹوڈنٹ وہ پریشانی کا شکار بھی ہوتے ہیں، اور بہت سے سبجیکٹس ہمارے ان میں ایسا نصاب ہے کہ ہمیں وہ ان سے بہتر نصاب ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی وہ ہر چیز ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں کہ ہم ان کو اگنور کر کے انگریزوں کو اور ان کے جو ان کو فضولیات کو ہم جو ہے نصاب میں شامل کر دیتے ہیں، پھر کیا ہم وہ ایکسپیکٹ کریں گے ہماری نیشن کی کیا وہ تربیت ہوگی؟ ہم ان کو تو خود ہی وہ دوسری راہ پہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو نظام تعلیم جو ہے نا وہ بہتر ہو، نصاب آپ کا بہتر ہو، اور اخلاقیات، مورل جو سبجیکٹ ہے، اخلاقیات کا ولیدہ سے آپ کا ہونا چاہیے، تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ شروع سے جو ہے نا وہ اپنی نیشن کو دیں گے تو وہ ایک مضبوط اور اچھی قوم اور ایک بااخلاق اور ایماندار قوم تیار ہوگی۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ جیسی آپ قوم تیار کریں گے ویسے ہی آپ کے سامنے رزلٹ ہوگا، ایسی قومیں کہاں ترقی کرتی ہیں؟ تو جہاں پر انصاف نہ ہو سکے وہاں پر بدامنی ہوتی ہے، اور امن قائم نہیں ہو سکتا، اور وہاں پر خوشحالی بھی کبھی نہیں ہو سکتی، یہ آپ نے چیزیں ذہن میں رکھنی ہے۔ خوشحالی بھی وہیں ہوگی جہاں امن ہوگا، اور امن وہاں ہوگا جہاں انصاف ہوگا، اور انصاف وہاں ہوگا جہاں آپ کی اخلاقی اقدار مضبوط ہوں گی، آپ کا معاشرہ ایماندار ہوگا اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہوگا، اور ظالمانہ جو رویہ ہے وہ ختم ہو، تبھی یہ سب کچھ ممکن ہے۔ تو امید ہے میری باتوں سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ تو مزید اگر آپ کے کوئی آپ کچھ کہنا چاہتے ہو کمنٹ سیکشن میں مجھے کہہ سکتے ہیں، اور اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں۔
تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں جی. اللہ حافظ.